کو جو ہے رانا صاحب ایک بڑا اہم سوال قرضوں کا یہ شور ڈالتے ہیں کہ جی ایک بڑا اہم سوال پیدا ہو گیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس سارے اختیارات ہیں، تو یہ بتائیں عثمان ڈار صاحب کہ جو آج الیکشن کمیشن جو ہے اس نے سینٹ کے الیکشن کے لیے فیصل واڈا صاحب کے کاغذات منظور کر لیے ہیں، ان کو اجازت دے دی ہے، پرویز رشید صاحب جو ہیں ان کو اجازت نہیں دی، تو دو سیاستدان ہیں، دونوں کی کہانیاں مختلف ہیں. آپ کے خیال میں پرویز رشید صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے واجبات جمع کروا دیتا ہوں، تو ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں پرویز رشید صاحب کے یہ بیر صاحب پہلے ذرا ان سے بات کر لینے دیں پلیز، آپ کی بڑی مہربانی. جی دیکھیں پرویز رشید صاحب تو ڈیفالٹر تھے بقول جو بھی سامنے حقائق آئے ہیں، ان کا کہنا جی میں پیسے دینے کے لیے تیار تھا، لیکن جو بھی وہاں شواہد موجود تھے ان کی روشنی میں جو بھی فیصلہ کیا گیا جس طرح فیصلہ ہوا ہے، اب میں اس پہ تو بحث نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہی ساری چیزیں ہیں جو ہم بات کر رہے ہیں، جس کے اوپر آپ الیکٹورل ریفارمز کی بات کر رہے ہیں، دوسری چیزوں کی بات کر رہے ہیں، چاہے کوئی سینٹ کا الیکشن لڑنا چاہ رہا ہے اس کو کیوں روکا جا رہا ہے، یا جو پارلیمنٹ میں جیت کے الیکشن محنت کر کے الیکشن لوٹ لیا جاتا ہے اور دوسرا بندہ ووٹ چرا کے پہنچ جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں پھر ایک فورم ہے پارلیمنٹ کا، اس پہ ہم سب کو میٹ سب کرنی چاہیے. لیکن میں رانا ثناءاللہ صاحب کو ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، یہ بار بار کہہ رہے ہیں جی رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں، پہلے تو یہ فیصلہ ان باضابطگیوں کا کرنا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. رنگے ہاتھوں تو پکڑے گئے تھے ڈسکے میں رانا ثناءاللہ، یہ کرنے کیا ہوئے تھے ڈسکے میں؟ یہ الیکشن لوٹنے کے لیے وہاں پہنچے تھے، ایکسپرٹ ہیں. جہاں پہ ثابت کیا ہوا ہے یہ بتائیں، ان پہ ثابت کیا ہوا ہے؟ ثابت یہی ہوا ہے جو وہاں تشدد انارکی، جو وہاں ایک فضائی یہ ایک ویڈیو پیش کرنے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا، آج سے 3 دن پہلے تو کرے 20 کلومیٹر ہے میں جہاں تھا. دیکھیں پہلے تو یہ خود مان رہے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کنڈکٹ کی دھجیاں بکھیرنے کے لیے وہاں پہنچے تھے. یہ ایم این اے یہ آ ہی نہیں سکتے. یہ کیوں آئے؟ یہ ماسٹر مائنڈ پلان لے کے آئے تھے کہ ہم نے جن پولنگ سٹیشنز کے باہر پی ٹی آئی کے رش ہے، چلے انہوں نے غلط کیا، یہ وہاں پہ آئے تو وہاں پہ پھر ڈاکٹر فردوس عاشق امان سے وہ کہیں نہیں، پورا دن حلقے میں کہیں نظر نہیں آئی. وہ میاں جویل لطیف اور فردوس عاشق امان نے کل ہمارے پروگرام میں ایڈمٹ کیا کہ وہ آر او کے دفتر میں ایک دوسرے کے ساتھ کی ملاقات ہوئی. 5 بجے آئیں اور ان کا بیانیہ یہ تھا کہ یہ سارے جو یہاں بیٹھے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے، وہ اس وجہ سے وہاں آئی، ادروائز ہماری طرف. اچھا رانا صاحب وہ پرویز رشید صاحب والی بات بیچ میں رہ گئی، آپ اس کے کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں پرویز رشید صاحب کا کیس سمپل یہ ہے کہ ان کے ذمے کچھ ڈیوز تھے اور وہ ادا نہیں کیے تھے. انہوں نے ادا کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ کراس چیک جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے آفس میں بھی پیش کیے، لیکن ان کی سنوائی نہیں ہوئی. میں اس قسم کی 101 مثالیں پیش کر سکتا ہوں کہ جہاں پہ جب کاغذات نامزدگی سامنے آئے، کہا کہ جی ان کے خلاف یہ ڈیوز ہیں، وہاں پہ ڈیوز ادا ہوئے اور اس کے بعد جو ہے وہ آدمی جو ہے وہ الیکشن لڑ کے جو ہے وہ ہارا یا جیتا وہ اس کا مقدر. یعنی یہ ایک ایسا فیصلہ ہوا ہے. دیکھیں انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے، یہ ایسے نہیں مقولہ بنا ہوا کہ انصاف ہونا بھی چاہیے، ہوتا نظر بھی آنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ جس فیصلے کے اوپر جو ہے وہ انتہائی مایوسی اور افسوس کا اظہار کیا جا سکتا ہے، اور اس کی کوئی مثال نہیں ملتی پہلے. اچھا اور اس قسم کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ آپ کے ڈیوز ہیں، آپ نے کلیئر کر دیے اور آپ نے الیکشن لڑے. اس طرح سے تو کوئی بھی جائے اس کے خلاف آپ جھوٹا سچا جو ہے وہ ایک نوٹس بنا کے دے دیں اور اس کے بعد اس کو گھر بٹھا دیں. یہ مایوسی اور افسوس آج کل صرف آپ کو نہیں ہے، ہم نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو لیاقت جتوئی صاحب جو ہیں ان کا ایک کلپ سنایا ہے. اب ایک اور بھی سن لیں. بلوچستان کے وزیر تعلیم ہیں، تحریک انصاف کے رہنما ہیں یار محمد رند صاحب، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے صوبے میں پرائم منسٹر آتے ہیں، میری ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی. میں کابینہ کا حصہ ہونے کے باوجود مجھ سے 5 منٹ بھی ہمارے لیے اسپیئر نہیں کیے جاتے. ناراضگی ہے جو بلوچستان کے معاملات ہے اس میں ہم سے مشاورت نہیں کی جاتی، نہ ہمیں اعتماد میں لیا جاتا ہے. اب عثمان ڈار صاحب جو ہیں ان کی تو ایکسیس ہے پرائم منسٹر تک، لیکن یار محمد رند صاحب جو وزیر ہیں ان کی نہیں ہے. یہ بڑا اہم سوال ہے. ڈار صاحب اس پہ بات کرتے ہیں آپ سے وقفے کے بعد.